اللہ سے اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ ہم کس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی اعتبار سے بہت سارے سامان مل جائے، چیزیں مل جائیں، ڈگری مل جائے، عہدے مل جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے کھینچ کیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، خدا بس فقط بھی کامیاب۔ کامیاب یہ ہے کہ انسان اپنا اصل ٹھکانہ آخرت میں جنت کو پائے، یہ کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی طویل ہو جائے، اس کا اختتام ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہاں کی زندگی عارضی ہے، اور یہاں کی زندگی فنا ہونے والی ہے، فانی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے دنیا کی زندگی اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، اور دنیا خلقت لکم، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، جس کی خبر تمام انبیاء علیہ السلام دے کر گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے ایک خطبہ دیا، اور اس نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دارالغرور فرمایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، اور کسی نے یوں فرمایا لا يمكن السلام كما كان حقه بعد السلام كل قصہ مختصر۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کر پایا، بلکہ اس پر بھی ایک دعا مانگی، اے اللہ میں تو آپ سے یہ مانگ رہا ہوں، ایک دن مجھے کھانے کو اتنا مل جائے، میری قبر سیدھی ہو جائے، جس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا کافی سے گزرے جس پر میں صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار ملا ہے، اگر آپ چاہیں آپ کو ملک المدینہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہ کی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو